الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد طلبہ عزیز، معزز حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی مولانا کیا نام ہے؟ عبدالقادر صاحب، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب اپنی تقریر میں یہ بتلا رہے تھے کہ صرف 23 سال کی مدت میں، کیونکہ آئندہ سال 24 سال ہوں گے، ابھی مدرسے کو قائم ہوئے 23 سال ہوئے ہیں، اور 23 سال میں ماشاءاللہ 10 بچے بخاری شریف کا ختم کر دیا ہے، یعنی عالم بنیں گے۔ 15 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں، بچیاں عاملہ بنی۔ اس سال مطلب یہ ہے کہ اسی سال یہی کہہ رہا ہوں میں، ذرا رک رہا ہو میرے دوستو۔ جو لوگ مدرسوں کو چلانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدرسہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کم سے کم 25 سال میں۔ 25 سال سے پہلے مدرسہ کھڑا نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں مضبوطی آتی ہے، مدرسے کا فائدہ نظر آتا ہے، مدرسے سے حفاظ نکلتے ہیں، مدرسے سے علماء نکلتے ہیں، مدرسہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے کسی مدرسے کو کم سے کم 25 سال ضروری ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ کا یہ کتنا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ابھی ہمارے مدرسے کو 23 سال ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں سے بچے حافظ قرآن بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں سے بچے بخاری شریف کا ختم بھی کر رہے ہیں، عالم دین بھی ہو رہے ہیں، اور مدرسہ اللہ کے شکر سے آگے 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 چل رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی، اللہ نے محتمم صاحب کے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی، اللہ نے مولانا عبدالحنان کے دل میں مدرسے کی محبت ڈالی، جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں ڈالی، جو یورپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں ڈالی، جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں ڈالی، جو یہاں محلے میں لوگ ہیں، گاؤں میں لوگ ہیں، علاقے میں لوگ ہیں، ان کے دل میں محبت ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ اگر اللہ نہ ڈالتا تو ہم لوگ آج یہاں نہ آتے۔ امریکہ والا مدرسے کے لیے دل میں بے چین نہ ہوتا، یورپ والا بے چین نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ڈالی۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھو۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ تو بالکل چپ بیٹھے ہو، کوئی بولتا ہی نہیں۔ ایک بات کو یاد رکھو، اگر ہم کوئی کاغذ لے کر، یہ کاغذ لے کر اگر ہم جائیں اپنے پرائم منسٹر کے ہاں، پرائم منسٹر کون ہے ہمارا؟ شیخ حسینہ واجد۔ اگر ہم ان کے ہاں کسی کاغذ سمجھ گئے؟ کاغذ کو کیا کہتے ہیں؟ کاغذ۔ کوئی کاغذ لے کر پرائم منسٹر کے ہاں جائیں اپنے کام کے لیے، اور پرائم منسٹر کے لوگ دروازے پر ہمارا استقبال کریں۔ استقبال سمجھ گئے؟ ہم کو کار کو کھولیں، دروازے کو، ہم کو سلام کریں، مصافحہ کریں، ہمیں لے کر آئیں، اور پرائم منسٹر اپنی کرسی کو چھوڑ کر کھڑی ہو جائیں، سلام کریں، مصافحہ کریں، اپنے بغل میں بٹھائیں، ناشتہ کرائیں، چائے پلائیں، پھر پوچھیں کیسے آئے، ہم اپنا کاغذ دیں، فوراً اس پر آرڈر لکھ دیں۔ بتاؤ، اگر یہ کام ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کرے گا تو ہم پھر دوبارہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوبارہ جائیں گے۔ پھر جب جائیں گے تب پھر وہ ایسے ہی محبت سے پیش آئے گی، ایسے ہی عزت سے پیش آئے گی، ہمارے کاغذ پہ آرڈر کرے گی، ہم کے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئے گی۔ تو تیسری مرتبہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ اور اگر
ہم کسی کاغذ کو لے کر گئے اور پرائم منسٹر کے دروازے پر جو ڈنڈے والے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے ڈنڈا لے کر اور ہماری پٹائی شروع کی، خوب پیٹا اور دھکا دے کر ہمیں نکال دیا، دوبارہ ہم آئیں گے؟ دوبارہ ہمت ہوگی؟ سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ تعالی ہمارے ایک کاج کو قبول کرتا ہے، ہم نے 10% مدرسے کو دیا، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اللہ نے اسے سینے سے لگا لیا، اللہ نے اسے اپنے ماتھے پر رکھا اور اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں بہت دیا، تو دوبارہ ہمارے دل میں ڈھکائے گا کہ ہم دوبارہ پیسہ دیں گے۔ اگر ایک مرتبہ دینے کے بعد اللہ نے اسے واپس پھینک دیا، کہہ دیا مجھے ضرورت نہیں لے جاؤ، تو دوبارہ کبھی نہیں دے سکتے ہم۔ انگلینڈ میں جو بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں جو بیٹھا ہوا ہے، دبئی میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس گاؤں میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس جلسے میں جو بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے پیچھے کو قبول کر لیا ہے تو آگے کو توفیق دی ہے۔ اگر پیچھے قبول نہ کرتا تو آگے ہرگز توفیق نہیں دیتا۔ دیکھ لیجئے ابھی رمضان آنے والا ہے کہ نہیں؟ رمضان سے پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنا روزہ کیسے رکھیں گے، اتنا لمبا روزہ کیسے رکھیں گے، اتنی پیاس لگے گی، کیسے پیاسے رہیں گے، بھوک لگے گی۔ ایک روزہ رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے؟ بتاؤ پتہ چلتا ہے بھوک کا پیاس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ صبح کو سحری کھاتے ہیں پھر دل میں آتا ہے روزہ رکھنے کو۔ اگر پچھلا روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا تو اگلا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے جو خدمت کی ہے اس مدرسے کی، یہ مدرسہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کی فیکٹری ہے۔ یہاں قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں داڑھی کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں نماز کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں مسجد کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جتنے اللہ کے کام ہیں ان سب کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ اس مدرسے میں۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ فیکٹری ہے اللہ کے دین کی۔ وہ آدمی جس کی کسی خدمت کو اللہ نے قبول کر لیا، دوبارہ اس کو خدمت کی توفیق دیتا ہے، اگر قبول نہیں کیا نہیں دیتا۔ سمجھے بات کو؟ مجھے بتاؤ، ابھی رمضان میں جمعہ آئے گا کہ نہیں؟ پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، چوتھا جمعہ۔ چوتھے جمعے کو کیا کہتے ہیں؟ آخری جمعہ۔ آخری جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، سڑک بھر جاتی ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ اور عصر کی نماز میں جمعے کے دن بتاؤ مجھے، بتاؤ کیوں نہیں آتے لوگ؟ کیا ہوا بھائی؟ بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہاں چلے؟ کیوں نہیں آتے؟ اللہ جس کی نماز کو قبول کرتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے دوبارہ اپنے گھر آنے کی۔ جس کی نماز قبول نہیں ہوتی اسے واپس بھیج دیتا ہے، جاؤ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بتلایا، ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ اگر عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے، کام کو کرتا ہے، قبول کرتا ہے، محبت سے بٹھاتا ہے، چائے پلاتا ہے، تو دوبارہ آدمی جاتا ہے۔ اور اگر باہر سے نکال دے دوبارہ جائے گا؟ ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے قبول کیا ہے تو دوبارہ ہم آئیں گے، اور قبول نہیں کیا ہے تو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا احسان ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ شکر سمجھتے ہو؟ شکر ادا کرو اللہ کا۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اے ادھر کیا دیکھتا ہے؟ اے لڑکے کیا دیکھتا ہے ادھر؟ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟
اللہ نے ہمیں توفیق دی یہاں آنے کی، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا مدرسے کی خدمت کی، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا مدرسے کے لیے ہر وقت کھڑے رہنے کی، یہ اللہ نے ڈالا ہے۔ کل کی ہماری خدمت قبول ہے تو آج ہم آ گئے، اگر کل کی خدمت قبول نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ آتے۔ یہ دیکھیے محتمم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی خدمت اگر قبول نہ ہوتی تو یہ اپنا آپریشن کرانے گئے تھے وہیں مر جاتے، آج لوگ بھول بھی چکے ہوتے انہیں۔ اللہ نے قبول کیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، پھر دوبارہ یہاں بٹھا دیا۔ انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا، قبولیت ہوتی رہے گی۔ بات آئی سمجھ میں؟ کوتھا بچے بچے خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو، زبان سے خدمت کرو، ہاتھ سے خدمت کرو، پاؤں سے خدمت کرو، ماتھے سے خدمت کرو، جیب سے خدمت کرو، جس طرح سے اللہ توفیق دے خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں بدلہ پاؤ گے، اللہ کے ہاں بدلہ پاؤ گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ کرو گے انشاءاللہ، مدرسے کو آگے بڑھاؤ گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول کر لے جو ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے آمین۔ اللہ، آج مجھے بہت خوشی ہوئی محتمم صاحب کو دیکھ کر، بہت اچھا لگا، اور اس سے زیادہ خوشی ہوئی محتمم صاحب جوان ہو گیا، مضبوط ہو گئے۔ اتنی زور زور سے بول رہے تھے، میں سمجھا کوئی نوجوان بول رہا ہے، دیکھا تو بڈھا محتمم بول رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیسا نوازا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اب ایک بات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، ایک بات، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو آج ہماری زندگی، ہمارا جیون، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم چلے میں بھی جاتے ہیں، ہم داڑھی بھی رکھتے ہیں، ہم ٹوپی بھی اوڑھتے ہیں، لیکن ہمارے جیون کو دیکھ کر کوئی آدمی ہمارے مذہب سے، اسلام سے قریب ہوتا ہے؟ نہیں۔ قریب ہوتا ہے؟ اگر کوئی نان مسلم ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ بزنس کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، ہمارے شہر میں رہتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے بچپن سے، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یہ مذہب بہت مہان مذہب ہے، میں اس مذہب کے قریب ہو جاؤں۔ آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ، سوچو ماتھے سے۔ ایک مسلمان آیا پہلے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، اکیلے تشریف لائے چاٹگام میں، اور وہاں سے میانمار گئے اور چائنا گئے، اکیلے آئے۔ جس نے ان کو دیکھا، جس نے ان کے ساتھ رہا، جس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، وہ فوراً یہ سوچنے لگا کتنا اچھا مہان مذہب ہے ان کا، مجھ کو بھی اس مذہب میں آنا چاہیے، ڈھکنا چاہیے۔ بتاؤ، ایک آدمی کے بارے میں سوچا کہ نہیں؟ ان کے بعد یہاں کون آئے؟ حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ علیہ۔ کیا پورا ایریا مسلمان تھا؟ سب مشرک تھے؟ کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی، اور حضرت نے ان کو بھیج دیا۔ جس نے حضرت کو دیکھا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 10 دن دیکھا،
دیکھا نا، ان کے بھی داڑھی تھی، وہ بھی ٹوپی اوڑھتے تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، آسام میں اذان پیر تھے، اذان پیر، کہیں بھی گاؤں میں جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دیتے تھے۔ اب لوگ یہ سوچتے تھے کہ اذان کیا چیز کہہ رہا ہے یہ، سب لوگ آ کے جمع ہو جاتے تھے، پوری اذان دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد لوگ پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے تھے، تو کہتے تھے ہمارا مالک ایک ہے اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کون ہے مالک آپ کا؟ کون ہے مالک آپ کا؟ اب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، رات گزارتے تھے، دن گزارتے تھے، بھات کھاتے تھے، ماگر ماچھ کھاتے تھے، دیکھتے تھے ان کی زندگی کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے سونے کو، ان کی بات چیت کو، ان کے پیار کو، ان کے ملاپ کو، تو کہتے تھے یہ مانوش اتنا اچھا ہے تو اس کا مذہب کتنا مہان ہوگا۔ سبحان اللہ سے نہیں، سنو بات کو، کتنا مہان مذہب ہوگا، چلو مذہب کو معلوم کرو۔ اب اللہ کو معلوم کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر میں مذہبی ہو جاؤں، تمہارے مذہب میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، خراب کاموں سے بچو، اچھے کام کرو، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمان کتنے ہیں بنگلہ دیش میں؟ کروڑ کروڑ مسلمان ہیں، اور نمازیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اتنی شاندار مسجدیں، ہر دکان پہ مسلمان ہیں، ہر بزنس میں مسلمان ہیں، لیکن کسی مسلمان کو دیکھ کر کوئی نان مسلم یہ نہیں کہتا کہ تمہارا مذہب بہت اچھا ہے، میں تم سے قریب آنا چاہتا ہوں، کہتا ہے؟ کیوں؟ سوچو، واقعہ سناؤں آپ کو؟ اللہ بتاؤں؟ کٹھنا بتاؤں؟ عمل کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے دنیا میں تو کوئی آدمی ان کے علاوہ مسلمان تھا؟ سب مشرک تھے، سب دشمن تھے، طرح طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، حکم دیا کہ تم لوگ مکے سے ہجرت کر لو۔ کہاں ہجرت کر لو؟ افریقہ میں، حبشہ میں۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے، مشرک نہیں تھے، بت کو نہیں پوجتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ماننے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہاں میرے سامنے بیٹھ کے پان مت کھاؤ، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں مرد بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے۔ جب وہاں سکون سے مسلمان جا کے رہنے لگے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ سکون سے رہنے لگے تو مکے کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو، اور چلنے کے بعد ان مسلمانوں کو وہاں سے پکڑ کے لاؤ اور یہاں آ کر ذبح کر دو، قتل کر دو۔ کیسے کریں گے؟ تو بہت بڑے بڑے ہدیے کیا کہیں گے؟ ہدیے بھی کرتے ہیں بنگلہ میں، مولوی تو ہدیہ سمجھتا ہے کیونکہ مولوی کو ہدیہ ملتا ہے، یہ بیچارے کیا سمجھیں گے ہدیہ؟ انہیں کون ہدیہ دیتا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا، مولوی تو ہدیہ ہی لینے کے لیے رہتا ہے ہر وقت، لاؤ لاؤ، اسی لیے منہ میں آتا تو کیا کہتے ہیں ہدیے کو؟ اوپر ٹوکن، بڑا بڑا اوپر ٹوکن لے کر گئے۔ بادشاہ کے لیے الگ، بادشاہ کے وزیروں کے لیے الگ، بڑے بڑے ان کے جو بزرگ تھے ان کے لیے الگ، بادشاہ کے گھر کے جو لوگ تھے ان کے لیے الگ، سب کو اوپر ٹوکن دیا، اوپر ٹوکن دیا، اوپر ٹوکن دیا، آخر میں بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم اتنا بڑا بڑا اوپر ٹوکن کیوں لائے ہو؟
تو انہوں نے کہا ہماری ایک آپ سے درخواست ہے. درخواست کو کیا کہتے ہیں؟ आवेदन ہمارا ایک آبیدن ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان کے لوگ، ایک آدمی ہمارے ہاں آیا ہے، اس نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے اور وہ ہمارے مذہب سے ہٹ گئے ہیں. آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کو لے کر جائیں گے. اگر وہ ان کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت اختلاف ہو گیا ہے. اختلاف کو کیا کہتے ہیں؟ ماتھا برود. اصل میں یہ ہے ماتھا برود، ماتھے خراب ہو گئے ہیں. صحیح بات ہے. ماتھا برود. اور کیا بول رہے ہیں؟ ماتھا برود. ماتھا برود، ماتھا بگڑ گیا ہے لوگوں کا. سمجھ گئے؟ اس وجہ سے آپ انہیں ہمیں دیجئے، ہم انہیں اپنے ہاں لے کر جائیں گے، ان کو ٹھیک کریں گے. بادشاہ نے کہا کہ میرے ملک میں جو آ گیا میں اس کو اس طرح سے جانے نہیں دوں گا، میں اس سے پوچھوں گا بات کیا ہے. مسلمانوں کو اطلاع ہوئی کہ صبح کو بادشاہ نے بلایا ہے. ساری رات مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان بچے ساری رات روتے رہے اللہ کے سامنے، اے اللہ تو ہماری مدد کر دے، یہ ظالم لے جائیں گے تو سب کو قتل کر دیں گے، اے اللہ ہماری حفاظت کر دے. صبح کو دربار میں ایک طرف وہ مکے کے جو آئے تھے لوگ وہ، اور دوسری طرف مسلمانوں نے ایک آدمی اپنا متعین کر دیا، حضرت جعفر ابن علی، حضرت جعفر طیار، کہ بھئی یہ بولیں گے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم مکے میں بت پوجتے تھے، ہم مکے میں مردار کھاتے تھے. مردار سمجھ گئے؟ سمجھ. بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور مکے میں جو مالدار آدمی تھا اس کا پڑوسی جو غریب تھا اس کے اوپر ہر وقت ظلم کرتا تھا، ہر وقت ظلم کرتا تھا، ہر وقت اسے مارتا تھا، ہر وقت اسے برباد کرتا تھا. تو بادشاہ نے دیکھو اس وقت سچائی کیسی تھی. بادشاہ نے جو مکے کے لوگ آئے تھے ان کے دشمن، ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بت پوجتے تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں مردار کھاتے تھے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ظلم کرتے تھے غریبوں پر اور ظلم کرتے تھے اپنے رشتہ داروں پر اور ظلم کرتے تھے اپنے پڑوسیوں پر، یہ صحیح ہے؟ جب بادشاہ پوچھتا ہے ان سے، مشرکین سے، تو مشرکین نے کہا ہاں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا تھا. اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سے اللہ نے ایک نبی کو پیدا کر دیا. سمجھ گئے بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں. کس خاندان میں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ کے خاندان میں. سب سے بڑے خاندان میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ کے خاندان میں. سب سے گدھی مانوس جو لوگ تھے ان میں پیدا ہوئے اور خود سب سے گدھی مانوس تھے. تو اللہ نے ہم میں سے ایک آدمی کو نبی اللہ نے بنایا. اچھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ جس آدمی کو اللہ نے نبوت دی ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ جس آدمی کو اللہ نے نبوت دی ہے، اپنا نبی بنایا ہے، اس کی وفاداری پورا مکہ جانتا ہے. وفاداری سمجھ گئے؟ کیا سمجھے وفاداری؟ شوتتا کے کیا معنی ہے؟ صادق نہیں، صادق الگ ہے، امانت الگ ہے.
सच बोलने वाला वो सच बोलने वाला अलग है। वफादारी, वफादारी का मतलब ये है कि वफादारी का मतलब ये है कि एक मर्तबा इनके वालिद ने ये कह दिया कि मेरा ये बेटा है, इसका हाथ पकड़ लो। समझ गए आप? ये मेरा बेटा है, इसका तुम हाथ पकड़ लो, हमेशा इसके साथ वफादारी करो। अब जिंदगी गुजर गई, हाथ पकड़ लिया है तो हमेशा इनकी खिदमत, हमेशा इनके मामलात, हमेशा इनके साथ भलाई का मामला करना। समझे बात को? वफादारी का मतलब समझे? हर एक के साथ वफा का मतलब क्या बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता है। वादे को पूरा करना, मामले की सफाई, अच्छाई, ये अच्छा व्यवहार नहीं, अच्छा व्यवहार अलग चीज़ है। वफादारी, जिनकी वफादारी को हम जानते हैं, ये इन्होंने कहा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु ने। बादशाह ने पूछा, वो जो कुफ़ार आए हुए थे, कि बताओ ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि जिसने नबूवत का दावा किया है उसमें वफादारी है? उसने कहा हाँ वफादारी है। दूसरी बात उन्होंने कही, वो सच्चा है, वो सच्चा है, कभी किसी ने उनको धोखा देते हुए, झूठ बोलते हुए, गलत मशवरा देते हुए, गलत रास्ते पर चलाते हुए नहीं देखा, हमेशा सच बोला है। तो बादशाह ने पूछा कुफ़ार से कि बताओ ये कह रहे हैं कि वो सच्चा है हमेशा से? वो कहा हाँ बिल्कुल सच कह रहे हैं, कभी मोहम्मद झूठ नहीं बोले। दुश्मन हैं, बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। बादशाह उन दुश्मनों से पूछता है कभी झूठ बोले? वो कहा कि नहीं, कभी नहीं झूठ बोले। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ सच बतलाना, बिल्कुल सच्ची बात कहना, मिथ्या मत बोलना। कि हमें याद है कि हमने अपने जीवन में कितने झूठ बोले हैं? नहीं, याद नहीं। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? कोई ना याद नहीं। कभी याद है, कभी याद नहीं, कभी याद नहीं है, याद ही नहीं है। कितना झूठ बोले? क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे आका और सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को क्या कहेंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रास्ता ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है, रास्ते को क्या कहते हैं? रास्ता, समझ गए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता है वो हमने पकड़ा है या छोड़ दिया है? बोलो, पकड़ा है? पकड़ा है? नहीं, छोड़ दिया। जब हमने उस रास्ते को छोड़ दिया तो हमें देखकर कोई नॉन मुस्लिम कैसे मुसलमान होगा? अल्लाह। बताओ, बात गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? दुश्मन से पूछता है बादशाह, बताओ ये सच कह रहे हैं? दुश्मन कहता है हाँ ये सच कह रहे हैं, कभी मोहम्मद ने झूठ नहीं बोला। नंबर 1 वफादारी, नंबर 2 हमेशा सच, नंबर 3 अगर हमारे पास किसी ने 10 करोड़ टका दे दिया, 10 करोड़ टका अगर हमारे घर में दे दिया और किसी को मालूम नहीं है, अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ, मेरे घर में 10 करोड़ टका दे दिया, तो हमेशा उस अमानत को बाकी रखा और जब ज़रूरत हुई फ़ौरन वापस कर दिया। अल्लाह, समझ रहे हो बात को? आज हम बैंक में जाते हैं रखने के लिए, क्योंकि अगर मुझे देंगे तो मैं खा लूँगा, इनको देंगे ये खा लेंगे, इनको देंगे ये खा लेंगे, इनको देंगे ये खा लेंगे, उनको देंगे वो खा लेंगे। बाप नहीं देगा बेटे को, बेटा नहीं देगा बाप को। बताओ है कि नहीं? अकाउंट, हमको जब दुकान पे जाते हैं पैसा कुछ ख़रीदने के लिए, तो जो हमारा कार्ड है जो जेब में है उसको लगाते हैं तो उसके अंदर कोड डालना होता है, तो कोड ऐसे करके डालते हैं कि अगर कोड देख लिया तो कल ही वो पैसा निकाल देगा। मुसलमान है,
मौलवी है, दाढ़ी रखता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, लेकिन जब हम कोट डाल रहे हैं ऐसे करके डाल रहे हैं और फिर फौरन बटन दबा देते हैं। कोड मालूम हो गया, रुपया ख़त्म। बताओ है ये बात हमारे अंदर है कि नहीं है? सच बतला दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफत बयान कर रहे हैं। वफादार हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। मुसलमान और सच एक जगह नहीं है। वफादारी और मुसलमान ख़त्म हो गया है, अमानतदारी ख़त्म हो गई है। बताओ ख़त्म हुई कि नहीं हुई? फिर वो कहते हैं, देखो मेरी बात आती है समझ में? ना आती हो तो बताओ, मैं मोहतमिम साहब से कहूँगा इसका तर्जमा करें। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया, ए बातें मत करो, ए लड़के बात क्यों करता है यहाँ बैठ के? उठो यहाँ से, उठो, उठ जाओ। ये तुमको कह रहा हूँ, बच्चे को लेके गोद में बैठो, खड़े हो जाओ, खड़े हो यहाँ से, चलो बाहर, चलो यहाँ से। नहीं चलो, तुम भी चलो। नहीं, तकरीर नहीं करूँगा मैं। अगर इसे उठाओगे नहीं तो मैं तकरीर नहीं करूँगा। उठाओ इसे यहाँ से, भेजो। इतनी देर हो गई, हंस रहा है, बातें कर रहा, चलो बाहर। बच्चे को भी ले जाओ अपने। वो बच्चे उनका नहीं है। चलो चलो यहाँ से, यहाँ से निकलो बाहर, चल बाहर निकलो, बदमाश कहेगा। सामने बैठे हंस रहा है, हंसने की बातें हैं ये, रोने का मकाम है, और ये हंस रहा है, शैतान इसके ऊपर सवार है। तो वो फरमाते हैं हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और हमको हुक्म किया। किस चीज़ का हुक्म दिया? फरमाते हैं हमको हुक्म दिया एक अल्लाह की पूजा करो, बस सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करो और किसी की नहीं। और उसके बाद किस चीज़ का हुक्म दिया? फरमाते हैं उसके बाद हमें हुक्म दिया कि हमेशा सच बोलो। समझ रहे हो बात को? उसके बाद किस चीज़ का हुक्म दिया? फरमाते हैं नंबर 2 पर हुक्म दिया कि अपने रिश्तेदारों के साथ, सच बोलने के बाद किस चीज़ का हुक्म दिया? अपने रिश्तेदारों के साथ। रिश्तेदार का मतलब यह है कि खून से जिनका रिश्ता है। बात समझ रहे हो? रिश्तेदार को क्या कहते हैं? अत्या सदन। अपने अत्या सदन के साथ भालो 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 मामला करो। समझ गए बात? और तीसरी चीज का हुक्म दिया, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तीसरी चीज का हुक्म दिया हमको, उसको क्या कहते हैं पड़ोसी को? प्रतिवेशी। अपनी प्रतिवेशी के साथ ऐसा मामला करो, ऐसा मामला करो, ऐसा मामला करो कि उसका दिल इतना बड़ा हो जाए। बीमार है तो उसके साथ मामला करो, भूखा है तो उसके साथ मामला करो, परेशानी है तो उसके साथ मामला करो, गरीब है तो उसके साथ मामला करो, बाड़ी नहीं है तो उसके साथ मामला करो, बेटी की शादी नहीं है हो रही है तो उसके साथ मामला करो, डॉक्टर के यहाँ जाना है तो उसके साथ मामला करो। तुम्हारा प्रतिवेशी तुमको ये समझे कि इससे भालो मानुष दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बात समझ गए? नंबर 1 क्या है? अल्लाह का। नंबर 2 सच बात बोलो। नंबर 3 अत्या सदन। आज अगर हमारे पास दौलत है, आज हमारे पास फैक्ट्री है, आज हमारे पास बैंक बैलेंस है, आज हमारे पास बेहतरीन बंगला है, हमारे भाई का बेटा है अंदर नहीं आने देते, हमारी बहन का बेटा है नहीं आने देते, बहन अगर घर में आ जाती है तो उसको कोई इज्जत नहीं देते, क्योंकि बहन का शौहर जो है वो गरीब है। बताओ ये होता है कि नहीं होता? बताओ हमारे मुआशरे में ये हो रहा है कि नहीं? घर घर में ये हो रहा है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایک ماننے کے بعد پہلا حکم دیتے ہیں سچ بولو ہمیشہ. بتاؤ ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان تو جھوٹا، جھوٹا تو مسلمان. بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ قبر میں جانا ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ سب سے پہلے پوچھا جائے گا ہم سے کیوں ایسا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ میرے دوستو، 3 چیزیں ہو گئیں: سچ، پرتیویشی اور پرتیویشی نہیں، پرتیویشی تو وہ ہو گیا، اتیہ شدن پرتیویشی. اب چوتھی بات آتی ہے. فرماتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو. آج ہمارا کام، اگر بہت بڑا مسلمان ہے، بہت مہان انسان ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، غریبوں کے ساتھ معاملہ خراب کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، رشتہ داروں کو برباد کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑوسی کا حق توڑ رہا ہے، ختم کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے. یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5 پہ روزہ اور نماز پہنچی. میرے دوستو، اگر مسلمان ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں تو بتاؤ کیا ہوگا؟ بولو کیا ہوگا؟ بتاؤ نا، بولو. اس سے بہتر کوئی مانوش ہوگا جو ایک سچا مسلمان، ہر آدمی یہ سمجھے سچا، بیوی سمجھے سچا، ماں سمجھے سچا، بیٹا سمجھے سچا، بیٹی سمجھے سچا، دوست سمجھے سچا، بزنس مین سمجھے سچا، محلے والا سمجھے سچا، مسجد والا سمجھے سچا. بتاؤ کتنی اس کی عزت ہوگی؟ بولو کتنی عزت ہوگی؟ میرے دوستو، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہم بے عزت ہو رہے ہیں. بتاؤ بے عزت کیوں ہو رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ تھا، مسلمان نے اس کو بھلا دیا. بھلا دیا سمجھ گئے؟ بھول گیا. بھولی کیسے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی جنت خراب کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی اولاد خراب کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنا بزنس خراب کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی عزت خراب کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں بے عزت ہو رہے ہیں. بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں ایک عجیب بات کہی ہے. عجیب سمجھ گئے؟ اشٹر جو بات کہتا ہے اللہ قرآن میں. میرے دوستو، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا ان کی دشمن ہو گئی. ہوا کہ نہیں؟ کتنی کتنی تکلیفیں دی، کتنا ظلم کیا، کتنا پریشان کیا. انتہا یہ ہے کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایریے میں قید کر دیا. جیسے ڈھاکہ میں ہے زنجیرہ کو کیا کہتے ہیں وہاں؟ جنجیرہ نہیں، زنجیرہ ہے.
لوگوں کو انگریز پکڑ کے لایا ہندوستان سے اور سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا اور چھوڑ دیا. سردی میں مرتے رہو، گرمی میں مرتے رہو، بارش میں مرتے رہو، تمہیں رات بھر مچھر کاٹنے دو، صبح کو بخار ہو جائے مر جاؤ. سردی میں بھیگتے رہو، بھیگتے رہو، بھیگتے رہو، بارش میں برباد ہو جاؤ. تو چاروں طرف سے باندھ کے ڈال دیا اس کو. وہ جنجیرہ تھا، وہ زنجیرہ کو جنجیرہ ہو گیا. اسی طرح سے ہمارے آقا اور سردار کو ایک ایریے میں لے جا کے بند کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، درخت کا پتا اگر مل گیا تو وہ چوس رہے ہیں کہ اس میں پانی ہے. چمڑا، گندا چمڑا گرا ہوا مل گیا، اس کو دھو کر پاک کر کے اس کو منہ میں رکھ کے چوس رہے ہیں. کھانا نہیں، پانی نہیں. اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں؟ اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں؟ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے. ترمذی شریف میں ہے، کیا نام ہے غامدی؟ کیا نام ہے؟ منیب غامدی. منیب غامدی ایک صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں سب سے بڑا میلہ عرب میں لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ. 1 مہینے کا میلہ لگتا تھا. سب لوگ آتے تھے، اپنے اپنے ٹینٹ لگاتے تھے، وہاں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. ساری دنیا کا بازار آتا تھا، خریدتے تھے. عکاظ. تو منیب غامدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ گیا میلے میں، تو دن میں نے دیکھا کہ ایک شور ہو رہا ہے. شور سمجھ گئے؟ آواز ہو رہی ہے. وہ جلدی سے باہر نکلے تو دیکھا ایک بہت حسین خوبصورت نوجوان، داڑھی بال یہاں لگے ہوئے، اور وہ چل رہے ہیں آگے آگے اور ایک نعرہ لگا رہے ہیں، یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا. اے لوگو، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگو، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. بازار میں اور ایک آدمی پیچھے پیچھے چل رہا ہے جو ان کے اوپر مٹی ڈالتا ہے. ایک آدمی چل رہا ہے جو پتھر مارتا ہے. ایک آدمی ہے بہت لمبا چوڑا خوبصورت، وہ آگے جا کر اور ان نوجوان کے منہ پر آخ تھوک دیتا ہے. نہ نوجوان تھوکنے کو کچھ کہہ رہے ہیں، نہ پتھر جو مارا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، نہ جو ان کے کپڑوں پر، چہرے پر، سر پر مٹی ڈالے کوئی جواب. بس یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا. اتنی تکلیفیں اٹھائیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا. آپ علل اعلان کہہ دیجئے، آپ گھوشنا کر دیجئے. گھوشنا سمجھ گئے؟ گھوشنا، گھوشنا. علل اعلان کو کیا کہیں گے؟ پرکش گھوشنا کر دیجئے. کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا. میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کو پھیلانے کے لیے، کیا اعلان کیجئے کہ آپ نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اٹھائی نا تکلیف. مجھے اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم سے بھی نہیں چاہیے، آپ سے بھی نہیں چاہیے. کسی مانوش سے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک. آج نہیں، آج کے بعد جو لوگ آئیں گے ان سے بھی بدلہ نہیں چاہیے، آج سے پہلے جو لوگ آئیں ان سے بھی بدلہ نہیں چاہیے. صرف ایک بدلہ چاہتا ہے اللہ. بدلہ سمجھ گئے؟ بدلے کو ایک بدلہ چاہتا ہے اللہ. آج بھی چاہتا ہے، کل بھی چاہتا تھا، آئندہ بھی چاہتا ہے. آج کا مطلب آج، کل کو کیا کہتے ہیں؟ کال. اور آگے کو کیا کہتے ہیں؟ آگامی کل.
قیامت تک ہر مسلمان سے ایک بدلہ چاہتا ہے اللہ. بات سمجھ رہے ہو؟ بتاؤں کیا بدلہ چاہتا ہے؟ کرو گے؟ کرو گے؟ ایک بدلہ چاہتا ہے اللہ. کیا چاہتا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صرف ایک بدلہ چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ویوہار کرو، ایسا ویوہار کرو، ایسا ویوہار کرو کہ دنیا میں تمہارا نام ہو جائے، دنیا میں تمہارے مقابلے پر کوئی نہ رہے. بات سمجھ رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی. تم میں سب سے اچھا آدمی، سب سے اچھے کو کیا کہیں گے؟ سب سے بھالو آدمی، سب سے بھالو مانوش، سب سے بھالو مانوش وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھالو ویوہار کرتا ہے. اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ بھالو ویوہار کرنے والا مانوش ہوں. وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. میرے دوستو، آج ہمارا یہ معاملہ ہے. کبھی ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا کھانا پکاؤ. ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں میں سے کسی نے چاول بھگویا رکھنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آٹا لیا اور اس کو گوندھنا شروع کر دیا. ازواج مطہرات نے برتن دھونے شروع کیے، تیاری شروع کی. آقا نے فوراً لکڑی لگائی چولہے میں اور اس کو پھونک مارنا شروع کیا. دھواں آ رہا ہے، پھونک مار رہے ہیں. کیوں؟ میری بھی ذمہ داری ہے، صرف گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. بتاؤ ہم نے کبھی کیا ایسا؟ بتاؤ کیا کبھی؟ میرے دوستو، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے جیون میں خیر نہیں، برکت نہیں. کوئی ہم کو دیکھ کر اسلام سے قریب نہیں آتا. آتا ہے قریب؟ قریب آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ خالی نماز پڑھ لی تو آ گیا؟ نہیں، نماز بھی ایک ضروری چیز ہے، روزہ بھی ایک، لیکن اپنے جیون کو وہ جیون بناؤ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. بتاؤ عمل کرو گے؟ عمل کرو گے؟ کیا عمل کرو گے؟ کیا کرو گے انشاءاللہ؟ کس چیز کا وعدہ کر رہے ہو؟ یاد ہے؟ یاد ہے؟ جھوٹ بولو گے؟ کبھی جھوٹ بولو گے؟ آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکذب فجور. فجور ہے. فجور کا کیا مطلب ہے؟ چشمہ. چشمے کو کیا کہتے ہیں؟ جھرنا. جھرنے کا منہ. منہ سمجھ گئے؟ مکھ. ایک جھرنا اگر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے 100 برس 50 برس تو بتاؤ نیچے کتنی بڑی ندی ہو جائے گی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کے جھرنے کا مکھ ہے. کیا ہے؟ گناہوں کے جھرنے کا مکھ. جھوٹ بولتا رہے گا آدمی. مسجد میں جھوٹ بولے گا، بزنس میں جھوٹ بولے گا، ہوٹل میں جھوٹ بولے گا، گھر میں جھوٹ بولے گا، کھیت میں جھوٹ بولے گا، سی این جی میں جھوٹ بولے گا، بس میں جھوٹ بولے گا، ہوائی جہاز میں جھوٹ بولے گا، دبئی جائے گا وہاں جھوٹ بولے گا، انگلینڈ جائے گا وہاں جھوٹ بولے گا. بتاؤ کیا ہوگا؟ جھرنا ہے. جھرنا جھرنے کا مکھ ہے. جھوٹ بول رہا ہے، بول رہا ہے، بول رہا ہے، بول رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار.
نکل رہا ہے گناہ نکل رہا ہے. یہ گناہ کہاں پہنچائے گا؟ آقا فرماتے ہیں دوزخ میں پہنچائے گا، جہنم میں پہنچائے گا. نمازیں کام آئیں گی؟ نہیں. روزے کام آئیں گے؟ نہیں. برباد کرے گا یہ جھوٹ. میرے دوستو سمجھتے ہو؟ تو آج سے جھوٹ بولو گے؟ جھوٹ بولو گے؟ بالکل نہیں. وعدہ کرو کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. کہو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. جزاک اللہ خیرہ. اور دوسری کیا بات ہے؟ دوسری بات ہے کیا ہے بتاؤ؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اپنے رشتہ دار کون ہیں؟ رشتہ دار کون ہیں؟ نمبر 1 ہیں خون کے رشتہ دار. میرے دوستو یہ جو ماں کا رحم ہے، ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے. کیوں؟ ہم کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے. بتاؤ پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے. ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے. بچہ رات میں روئے تو ماں سو جائے گی. بچہ رات میں بھوک سے روئے ماں سو جائے گی. بچے کو بخار ہو جائے ماں سو جائے گی. بچہ بے چین ہو جائے ماں سو جائے گی. اگر کوئی آدمی اس کے 6 مہینے کے بچے کو آ کے ایسے تھپڑ مارے ماں برداشت کر لے گی؟ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی جو صفت ہے رحمان، وہ صفت جو ہے وہ ماں کے رحم سے جڑی ہوئی ہے. ماں کے رحم میں بچہ رہا، کیوں محبت ہو گئی ماں کو اتنی بچے سے؟ آج ہمارا بیٹا ہے، بیٹے کے بیٹے سے محبت ماں کو. اس کا بیٹا ہے، اس سے محبت ماں کو. کیوں؟ رحم جو ہے یہ رحم جڑا ہوا ہے اللہ کی صفت رحمان سے، رحیم سے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس رحمت کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، اور جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. بخاری شریف میں. تو میرے دوستو رشتہ دار کیا ہیں؟ ماں کے رحم سے جڑے ہوئے. ہمارا بھائی ہے، ماں نے اس کو بھی اپنے رحم میں رکھا ہے، مجھ کو بھی رکھا ہے. ہماری بہن ہے، ماں نے اس کو بھی اپنے رحم میں رکھا ہے، ہمیں بھی رکھا ہے. میرے دوستو رحمت جڑی ہوئی ہے ماں کے رحم سے. ہم نے اسے کاٹ دیا، بھائی کو بے عزت کیا، بھائی کی اولاد کو بے عزت کیا، اپنا نہیں سمجھا، ان کو پیسہ نہیں دیا، ان کو عزت نہیں دی، ان کو دولت نہیں دی، ان کو کھڑا کی کوشش نہیں کی کہ وہ بھی بزنس میں کھڑے ہو جائیں، وہ بھی بڑے ہو جائیں. بتاؤ یہ ہوا کہ نہیں؟ اس کو آقا فرماتے ہیں رحم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے جڑا ہوا ہے. جو اس رحمت کو کاٹے گا اسے میں کاٹوں گا، جو اس رحمت کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. آئی سمجھ میں بات؟ تو بتاؤ کیسا کرو گے معاملہ اپنے خاندان کے ساتھ؟ کیسا کرو گے؟ بھالو کرو گے یا خراب کرو گے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بھالو کرو گے؟ بولو. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو. الحمدللہ. اور تیسری بات پرتی بیشی. دیکھیے ماشاءاللہ ان کو یاد ہے پرتی بیشی. پرتی بیشی اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پرتی بیشی وہ ہے جس کا 3 حق ہے. ایک پرتی بیشی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں. ایک پرتی بیشی وہ ہے جس کا 1 حق ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 3 حق کیسے ہو گئے؟ کہا کہ وہ رشتہ دار ہے. رشتہ دار ہے الگ حق ہوا نا، حق ہے. اور رشتہ دار کے ساتھ ساتھ مسلمان ہے، 2 حق ہو گئے. رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پرتی بیشی بھی ہے، 3 حق ہو گئے. 3 حق: رشتہ دار، مسلمان، پڑوسی. نمبر 2 فرماتے ہیں کہ مسلمان اور پڑوسی 2 حق ہو گئے. فرماتے ہیں کہ نہ مسلمان ہے
نہ رشتہ دار ہے لیکن پڑوسی ہے، اس کا بھی ایک حق ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس وجہ سے ہم کو اسلامی زندگی پکڑنی ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ اسلامی زندگی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم مریں گے، ہمارے گھر کے لوگ جلدی جلدی نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے، اور کفن پہنا کے ہمارے لیے محل بنا کے اس میں رکھیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ قبر میں لے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ہمیں لے کر قبر میں جائیں گے تو 3 چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی قبرستان۔ 3 چیزیں جائیں گی۔ کیا 3 چیزیں؟ آقا فرماتے ہیں ایک ہمارے ساتھ جائے گا ہمارا مال، دوسرا ہمارے ساتھ جائے گا ہماری اولاد، تیسرا ہمارے ساتھ جائے گا ہمارا کاج، ہمارے کام، ہمارا عمل۔ جائے گا کہ نہیں؟ خراب کام کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا کہ نہیں؟ اچھا کام کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گا کہ نہیں؟ اچھا مجھے بتاؤ کہ قبر میں لٹانے میں ہمارے ساتھ کیا چیز قبر کے اندر جائے گی اور کیا چیز واپس آئے گی؟ بتاؤ، بولو۔ واپس کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تم سے تھوڑا ہی پوچھ رہا ہوں، مولوی بنے بیٹھے ہو بول رہے ہو، پبلک کے خود کا بولو کیا واپس آئے گا؟ مال واپس آئے گا یا قبر میں رکھ دیں گے؟ بولو۔ واپس آئے گا۔ ہم نے جو عطر بنایا ہے، ہم نے جو عود بنایا ہے، وہ عود ہمارے ساتھ قبر میں دفن کریں گے؟ ہم نے جو بینک بیلنس رکھا ہے، وہ چیک بک ہے، وہ ہمارے ساتھ قبر میں دفن کریں گے؟ جو ہمارے پاس ڈالر ہے، اسٹرلنگ پاؤنڈ ہے، وہ قبر میں دفن کریں گے؟ نہیں، وہ واپس آ جائے گا گھر۔ ہمارا بیٹا، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارے رشتہ دار، وہ ہمارے ساتھ قبر میں لیٹیں گے؟ لیٹیں گے؟ واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں جائیں گی، 2 چیزیں واپس آئیں گی، ایک چیز ہمارے ساتھ قبر میں لٹا دی جائے گی۔ 2 چیزیں کیا واپس آئیں گی؟ مال واپس آئے گا، اولاد واپس آئے گی۔ کون سا مال واپس آئے گا؟ جس کے لیے پوری زندگی ہم نے جھوٹ بولا۔ کون سا مال واپس آئے گا؟ جس کے لیے ہم نے پوری زندگی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خراب معاملہ کیا۔ کون سا مال واپس آئے گا؟ جس مال کے لیے ہم نے پوری زندگی اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے والوں کو بے عزت کیا، دبایا، وہ سب کا سب مال واپس آ گیا۔ جس اولاد کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، ہر طرح سے ان کی خدمت کی، انہیں آگے بڑھایا، ہر خراب کام کو ہم نے انہیں دبایا اور ان کو کہا بہت اچھا بہت اچھا، وہ اولاد ہمارے ساتھ جائے گی یا واپس آئے گی؟ واپس۔ ہمارے جو کاج تھے، جو گندگی تھی، جو غلاظت تھی، جو گناہ تھے، جو خرابیاں تھیں، وہ سب کے سب ہمارے ساتھ دفن ہو گئے۔ ہوا دفن کہ نہیں؟ اب بتاؤ، ماتھا اگر ہے ہمارے دل میں، ہمارے ماتھے میں اگر عقل ہے، عقل کو کیا کہتے ہیں؟ عقل ہے اگر ہمارے ماتھے میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو۔ جھوٹ بولیں گے ہم؟ بے عزت کریں گے؟ خاندان والوں کو برباد کریں گے؟ خاندان والوں کے ساتھ معاملہ خراب کریں گے؟ جو ہمارے قریب کے اور دور کے جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ خراب معاملہ کریں گے؟ اگر ہم اچھا معاملہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اگر ہم سچ بولیں گے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ اگر ہم رشتہ داروں کو اوپر اٹھائیں گے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی تو معلوم ہے ہمارے پاس کون آئے گا قبر میں؟ جیسے ہی ہم کو لٹا کے ہمارے سب لوگ واپس چلے جائیں گے تو کون آئے گا قبر میں ہم سے پوچھنے کے لیے؟ بتاؤ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ کیا نام ہے؟ بولو نا۔
ہیں؟ No, no, no. ہم سے پوچھنے کے لیے کوئی آئے گا قبر میں؟ Iba lagi jigyas karo lagi kaya iba. ہیں؟ Jigyas جگش کرو کیا؟ jigyas karar din no. Jigyas karar din no. جش- Pamura kya aspe? کون آئے گا؟ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ Farishta hai ka. فرشتہ آئے گا. کیا نام ہے اس کا؟ Farishta naam ki. کی نام چھے؟ Nakir ka raha hai. نکیر اور منکر. منکر اور نکیر آئے گا نا. اچھا جو گنہگار ہے، جس نے کبھی سچ نہیں بولا، جس نے اپنے خاندان والوں کو ہمیشہ بے عزت کیا، جس نے ہمیشہ اپنے رشتہ ان کو پڑوسیوں کو برباد کیا، اس کے پاس کون آئے گا؟ منکر نکیر. اور ہم نے ہمیشہ سچ بولا، ہم نے ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، ہم نے پڑوسیوں کو ہمیشہ اپنے دل سے لگایا، تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ تو منکر نکیر اگر آئے گا تو کیا فائدہ؟ دونوں کے پاس ایک نہیں، دونوں کے پاس ایک نہیں آئے گا. گنہگار کے پاس آئے گا منکر نکیر، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جیون بتایا، ان کے پاس دو فرشتے آئیں گے. ایک کا نام ہے بشیر اور ایک کا نام ہے مبشر. کیا نام ہے؟ بشیر اور مبشر، خوشخبری دینے والا. جب قبر میں آئیں گے خوشبو آئے گی، جب قبر میں آئیں گے روشنی آئے گی، جب قبر میں آئیں گے جہاں تک مردہ دیکھے گا وہاں تک بڑی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے سوال کریں گے، فیقولان، دونوں سوال کریں گے کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ بتاؤ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ بتاؤ ہم آقا کے بارے میں کیا کہتے ہیں دنیا میں، حضرت محمد کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے دنیا میں؟ بولو بولو بھائی، بولیں. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ بتاؤ تم ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، دماغ میں نہیں آئے گا، فوراً یاد دلائیں گے، فوراً وہ فرشتے یاد دلائیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی ایک مومن کو یاد دلائیں گے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، مومن کو یاد آ جائے گا کہ نہیں؟ مومن کو یاد آئے گا کہ نہیں؟ فوراً مومن جواب دے گا اشہد انہو، کیا جواب دے گا؟ اشہد انہو، کیا جواب دے گا؟ اشہد انہو عبد اللہ ورسولہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بس کامیاب کامیاب. وہ کہہ دیں گے دیکھو ادھر سے کھڑکی کھلے گی ابھی جنت کی، آرام سے سو جاؤ. کب ہوگا یہ؟ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے. بتاؤ کرو گے عمل؟ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمارے کاروبار میں بزنس میں برکت عطا کر دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، جو اس ملک میں ہیں انہوں نے بھی، جو ملک سے باہر ہیں انہوں نے بھی، جو اس مدرسے سے محبت کرتے ہیں انہوں نے بھی، جو اس مدرسے کی خدمت کرتے ہیں انہوں نے بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کو تو کامیاب اور بامراد کر دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی
توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کر دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو تو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ محتمم صاحب کی صحت میں بہت برکت عطا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کو تو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم یہاں آج مدرسے میں آئے ہیں، مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کے آنے کو قبول کر لے۔ اے اللہ جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں ایسے ہی تو اپنی جنت میں بھی ہمیں جمع کر۔ اے اللہ تو اپنی جنت میں ہمیں جمع کر دے۔ اے اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ اے اللہ جو ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر پورے عمل کی طاقت دے دے، پورے عمل کی توفیق دے دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک میں بہت سے مدرسے ہیں، اے اللہ دنیا میں مدرسے ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کر دے۔ اے اللہ تو پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ تو اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ جہاں ہیں اس ملک میں ہیں یا اس ملک سے باہر ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے تو ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے۔ ہم جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ببلو حاجی، اس نے اتنا انتظام کیا بہترین، اللہ اس کے انتظام کو قبول کر لے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے، اللہ اس کی عزتوں میں ترقی عطا کر دے، اور جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی مدد کر دے، سب کو شیطان سے بچا لے، سب کو شیطان کے دھوکے سے بچا لے، سب کو دنیا کے دھوکے سے بچا لے، اور سب کو اس راستے پر چلا دے جس پر چل کر تو ان سے راضی ہو جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے، ان کو کامیاب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھائی ایک بات سن لو، ایک منٹ، نہ میں آپ سب لوگوں سے مصافحہ کر سکتا ہوں اور نہ میں آپ سب لوگوں سے مل سکتا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو سلام کروں گا، آپ میرے سلام کا جواب دے دیجئے، اس سے بڑی کوئی چیز میری طرف سے آپ کے لیے اور آپ کی طرف سے میرے لیے نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔